بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑا غالب حکیم ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق ہی کے ساتھ اور ایک مہلت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اے نبی، کہہ دو، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سانج ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی علم کی نشانی لاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی دعا کا جواب نہ دے سکے، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر سچ کو پہچانتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے کیلا لیا ہے؟ کہہ دو، اگر میں نے اسے کیلا لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ سے کچھ بھی بچا نہیں سکتے۔ وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے جو باتیں تم اس میں ڈالا کرتے ہو۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو بس کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ کہو، کیا تم نے سوچا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی چیز پر گواہی دے چکا اور اس نے ایمان بھی لے آیا، اور تم گھمنڈ کرتے رہے، تو سوچو اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس پر نہ پہنچ جاتے، اور جب وہ اس سے ہدایت نہ پائے تو کہیں گے یہ تو ایک پرانی جھوٹی چیز ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں اتری ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ کوئی شک نہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہی جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کا کوکھ اور دودھ چھڑانا 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی نیکی رکھ۔ کوئی شک نہیں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمان بردار ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اچھے کام ہم ان سے قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت والے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو انہیں کیا جاتا ہے۔ اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف، تم دونوں کو، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سی نسلیں مجھ سے پہلے گزر چکی؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں ہائے تیرے لیے افسوس، ایمان لے آ۔ کوئی شک نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ تو بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا، ان امتوں میں جو جن اور انسان سے پہلے گزر چکی۔ کوئی شک نہیں یہی لوگ گھاٹے میں رہے، اور سب کے لیے درجے عہد ہیں ان کے کاموں کے مطابق، اور تاکہ وہ انہیں پورا بدلہ دے ان کے کاموں کا، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ اور جس دن جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا
तुमने अपनी अच्छी चीजों को दुनिया की जिंदगी में ही खत्म कर लिया और उनका मजा ले लिया। आज तुमको जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा, इस वजह से कि तुम जमीन में नाहक का घमंड करते थे, और इस वजह से कि तुम फसिक थे। और आद के भाई हूद को याद करो, जब उसने अपनी कौम को अहकाफ्ता में डराया, जबकि उससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके थे, उसके आगे और पीछे, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। मुझे तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें हमारे माबूदों से फेर दे? तो ले आ जिस चीज से हमें डराता है, अगर तू सच्चों में से है। उसने कहा, उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो वहीं पहुंचाता हूं जो पैगाम देकर मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादान हो। फिर जब उन्होंने अजाब को अपने बस्तियों की तरफ बादल के रूप में आते देखा तो कहने लगे, यह तो हमें पानी बरसाने वाला बादल है। नहीं, बल्कि यह वही है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। यह हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, वह अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगी। तो सुबह होते होते उनकी बस्तियां यूं थीं कि वहां सिवाय उनके मकानों के कुछ न बचा। इसी तरह हम गुनहगार कौम को बदला देते हैं, और हमने उन्हें वह ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी, और उन्हें कान, आंखें और दिल दिए थे, मगर न उनके कान काम आए, न उनकी आंखें, न उनके दिल, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। और जिस अजाब का वे मजाक उड़ाते थे उसी ने उन्हें आ घेरा, और हमने उन नगरों को भी हलाक किया जो तुम्हारे चारों तरफ थे, और हमने बार बार निशानियां दिखाई ताकि वे लौट आएं। तो फिर क्यों उन लोगों ने उनकी मदद न की जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा मान रखा था, और जिन्हें वे अल्लाह से नजदीकी का जरिया समझते थे, बल्कि वे उनसे गायब हो गए। यह उनकी झूठ और उनकी बनाई बातों का नतीजा था। और जब हमने जिन्हों की एक जमात को तेरी तरफ भेजा ताकि वे कुरान सुने, तो जब वे उसके पास पहुंचे तो बोले, चुपचाप सुनो। फिर जब पढ़ना पूरा हुआ तो अपनी कौम को होश में लाने के लिए लौटे। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम, हमने ऐसी किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, जो अपने से पहले की तशदीक करती है। यह सच और सीधे रास्ते की ओर राह दिखाती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह के दावत देने वाले की बात मानो और उस पर ईमान ले आओ, ताकि वह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। और जो कोई अल्लाह के दावत देने वाले की बात न माने, तो वह अल्लाह को जमीन में मात नहीं दे सकता, और उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई सहारा न होगा। ऐसे लोग खुली गुमराही में हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और उन्हें पैदा करके थका नहीं, वह इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? क्यों नहीं, वह हर चीज पर कादिर है। और जिस दिन जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें आग के सामने पेश किया जाएगा। कहा जाएगा, क्या यह सच नहीं है? वे कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। तो फरिश्ते कहेंगे, तो अब मजा चखो अजब का, क्योंकि तुम कुफ्र करते थे। तो ऐ नबी, सब्र करो जैसे सब्र किया था उलुल अज़्म रसूलों ने, और उनके लिए जल्दी मत चाहो। जिस दिन वे उस चीज को देखेंगे जिसका उन्हें वादा दिया जा रहा है, तो उन्हें लगेगा कि वे बस दिन की थोड़ी घड़ी भर ठहरे। यह पैगाम है, तो क्या कोई हलाक किया जाएगा सिवाय गुनहगार कौम के?